بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا یہ رات کا وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے گھر تنگ دستی، قرض اور روزمرہ کی پریشانیوں سے اب تھک چکی ہیں نا، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ یقین کے ساتھ یہ 3 بار پڑھیں اور دیکھیں کیسے رزق اور دولت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھر میں برکت آتی ہے۔ جہاں سے کبھی امید نہیں تھی، وہاں سے بھی اللہ سے مدد فرمائے گا کہ حالات بدلنے لگیں گے۔ بس آج رات آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ دولت اور آسانیاں آپ کے گھر کا راستہ ڈھونڈ لیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ زندگی کی سختیوں سے تھک چکے ہیں نا، اگر حالات نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں، بجلی کے بل جمع نہیں ہو رہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہے، قرض کا بوجھ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، تو آج کی یہ بات آپ کے لیے ہے۔ غور سے سنیں، آخر تک سنیں، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، ہر وظیفہ آزما چکے ہیں، ہر تسبیح پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حالات نہیں بدلتے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل راز صرف الفاظ میں نہیں ہوتا، بلکہ صحیح وقت، صحیح ترتیب اور یقین میں ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو صحیح طریقہ نہیں بتایا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی کبھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ میں بھی پریشان تھی، قرض میں ڈوبی ہوئی تھی، کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، گھر کے حالات خراب تھے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، ہر وظیفہ پڑھا، لیکن کوئی خاص فرق نہ آیا۔ پھر ایک دن میری ملاقات ایک نیک اور اللہ والی خاتون سے ہوئی۔ وہ ایسی خاتون تھی جن کے چہرے سے سکون اور نور جھلکتا تھا، جن کی باتوں میں سچائی تھی اور جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کو بہرا دیکھا تھا۔ میں نے ان سے اپنی پریشانی بیان کی۔ میں نے کہا، ماں جی، میں نے سب کچھ آزما لیا ہے، لیکن میرے حالات نہیں بدلے۔ تو انہوں نے بڑے سکون سے کہا، بیٹی، مسئلہ یہ نہیں کہ تم نے پڑھا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں صحیح ترتیب اور صحیح وقت نہیں بتایا گیا۔ جو بندہ اللہ کو صحیح طریقے سے پکارتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک خاص عمل کے بارے میں بتایا، ایسا عمل جو عشاء کے بعد کیا جاتا ہے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک خاص یقین کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے اس عمل کو سچے دل سے اپنایا نا، تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی اور رزق کے دروازے کھول جائیں گے اور تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میں نے ان کی اس بات پر یقین کیا، میں نے وہ عمل شروع کیا اور اللہ گواہ ہے، صرف کچھ ہی وقت میں میرے حالات بدلنے لگے۔ جہاں سے کبھی امید نہیں تھی نا، وہاں سے دولت آنے لگی، وہاں سے رزق آنے لگا، قرض اترنے لگے، گھر میں برکت آنے لگی اور دل کو سکون ملنے لگا۔ آج میں وہی پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، کوئی باپ روزگار کے لیے، کوئی بہن رشتوں کے لیے، کوئی بھائی قرض کے بوجھ سے دب گیا ہے، اور یہ سب مسائل حقیقی ہیں، روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لیکن اللہ نے کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ کوئی جادو نہیں، نہ کوئی شارٹ کٹ ہے، یہ اللہ سے جڑ جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں یقین، صبر اور مشکل مزاجی ضروری ہے۔ جب آپ عشاء کے بعد ایک خاص وقت میں سکون کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو آپ کی آواز سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اصل دینے والا صرف اللہ ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی وسیلہ، صرف اللہ۔ ہم صرف طریقہ بتاتے ہیں، دینے والا وہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آئے، رزق بڑھے، بیماری دور ہو، قرض ختم ہو، بچوں کے مستقبل روشن ہو، رشتوں کی بندش ختم ہو اور زندگی آسان ہو جائے، تو آج سے ہی نیت کر لیں کہ آپ اس عمل کو اپنائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے گا، یقین کے ساتھ، مسلسل مزاجی کے ساتھ اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر دل کے سننے والا ہے۔ جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ مایوس نہ ہو، حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آپ ایک نیا فیصلہ کریں، ایک نئی شروعات کریں اور دیکھیں کیسی آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اب تیار ہو جائے، کیونکہ اگلے مرحلے میں آپ کو وہ ترتیب و طریقہ بتانے لگی ہوں جو آپ کی تقدیریں بدل سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں، شہر میں عشاء کی اذان جیسے ہی ہو، آپ نماز پڑھیں،
کوشش کرنا نماز کے فوراً بعد پڑھ لے۔ دیکھیے اگر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے تو عشاء کے بعد جتنا بھی وقت ہے نا، اس پورے وقت میں یعنی فجر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لے۔ پہلی کوشش کرنی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھے۔ اگر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے یا نماز آپ کی نکل گئی ہے تو عشاء کے بعد اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، صرف ایک بار، کچھ بھی نہیں کرنا۔ بچوں کی طرح آسان ہے، کلمہ شریف کی قسم اتنا آسان ہے نا، لیکن اگر آج آپ نے یہ ویڈیو گوا دی، یہ ویڈیو چھوڑ دی تو آپ سے بہت بڑا بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کی اگر دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو نا، پوری دنیا کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری غریب بہنوں اور میرے غریب بھائیوں، پوری دنیا کے جس ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پھر نہ کہنا کہ مجھے یہ وظیفہ نہیں بتایا گیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھو میری بات کو سمجھے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کی ترتیب دنیا کی تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ پھر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں پھر تیسرے نمبر پر ٹوٹل 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ صرف 10 سیکنڈ بھی پڑھ لو گے، پڑھنے میں صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن میرے معجزات 2 سے 4 منٹ میں آپ کو دکھ جائیں گے۔ 2-4 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ جو غربت کا، جو تنگدستی کا دھبا آپ کی زندگی میں ہے نا، وہ نہیں رہے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ عمل کو پڑھتے وقت دل میں یہ وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا کہ نہیں۔ دل میں اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے، کیونکہ ایسی تصویر، ایسا وظیفہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے پیر فقیر عالم کو آج میرا کھلا چیلنج ہے۔ دیکھیے یہ عمل صرف 3 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ 3 منٹ میں آپ کو بتائے گا میری یہ جو وظیفہ ہے یہ کیا چیز ہے۔ 3 منٹ میں انشاءاللہ قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، جادو تک کو بھی ختم کرتا ہے، بندشیں ختم، بد نظری ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کر کے پڑھنے والے کی زندگی میں ایسی غیبی دولت کی بارش برساتا ہے کہ پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جائے گی۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک ہماری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ لوگ دروازہ بجا بجا کر پیسے دے کے جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے دین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ دیکھیں عشاء کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ دیکھیں جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے پڑھ لیں، لیکن پڑھنا اپنے ضروری ہے۔ یہ عمل عشاء کے بعد کا ہے۔ میں نے اس عمل کو خاص حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی میں یہ عمل جو سا ہے بڑا خاص رکھا ہے۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے وظیفے آزمائے ہیں۔ شاید آپ کو یقین آئے کہ اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑے پاپڑ بیلے ہیں، لیکن ایسا عمل میں نے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا نا، یقین کرے پہلے ہی دن اس عمل نے میری تقدیر بدل دی۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف 3 منٹ میں آپ کو بتائے گا۔ دیکھیے اگر 3 منٹ میں زندگی کی وہ مشکلات، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ قرضے، وہ بے اولادی، وہ جادو، وہ بندش، وہ غربت، وہ قرضے اگر دور ہو جائیں تو اگر پھر بھی نہ پڑھو تو پھر آپ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف انسان ہو۔ میں تو پھر یہی کہوں گی معذرت کے ساتھ اگر اس ویڈیو کو آپ نے چھوڑ دیا۔ دیکھو میں نے کسی لالچ کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ مجھے آج لائک نہیں چاہیے، مجھے آج کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے۔ آج ہر غریب مجھے اپنے دل سے دعا دے، کیونکہ آج سب کے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہر غریب انشاءاللہ یہ مڑ کے نہیں کہے گا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، غریب دوستوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، بے اولادوں کے ساتھ، جو بھی دکھیارا پریشان آپ کے پاس واٹس ایپ پر ہے، فیس بک پر ہے، آپ کی نانی، چاچی، بھائی، بھتیجے کوئی بھی ہے نا، کزن ہے، کوئی بھی غریب ہے، آپ اس کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں۔ وہ بندہ آپ کو مصلے پر رات کو اٹھ کر دعائیں دے گا، کیونکہ اگر عشاء کے بعد جس سے بھی ایک بار یہ عمل پڑھ لیا وہ بندہ غریب نہیں رہے گا، وہ بندہ بیمار نہیں رہے گا، جسم کے کونے کونے سے بیماری دور۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ۔ اب دیکھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ ترتیب تو آپ نے پہلے بہت مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن دیکھیں پہلے میری بات کو سمجھیے گا۔ تمام وظیفوں کی پہلی تعداد سمجھ لے، تمام وظیفے صرف پڑھنے ہیں 3 بار۔ دیکھیں تعداد میں نے پہلے بتا دی، لیکن ترتیب اب میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کاٹنی نہیں ہے، اب آپ نے ایک جملہ سمجھنا ہے۔
عشاء کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں بیٹھے ہیں۔ اس عمل کی سب سے پہلی جو شرط ہے تنہائی میں بیٹھا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں دنیا داری میں، دوستی یاری میں، فلم ڈراموں میں لگی رہتی ہوں یا لگا رہتا ہوں، ساتھ میں وظیفہ پڑھو۔ اللہ والو یہ کام نہ کرنا۔ جب بھی عمل پڑھو نا، عشاء کے بعد فوراً پڑھ لو، 3 منٹ میں انشاءاللہ اثر کرے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے کوشش کرنا عشاء کے بعد عمل شروع کریں، نہ تو درود شریف ایک بار آپ لازمی پڑھ لیں، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھو، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ جو کہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، یہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے ناظرین دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھ کے اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود شریف بھی نہ پڑھ سکے نا تو بھی آپ نے ہر حال میں یہ عمل پڑھنا ہے، تو بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر اس طاقتور عمل کو شروع کرنا ہے، جس کا پہلا وظیفہ ہے یا ربنا۔ لیکن آج آپ نے یا ربنا کو اپنی ترتیب سے نہیں پڑھنا، آج کی ترتیب خفیہ ہے، آج کا عمل اثر کرتا ہے۔ آپ کا عمل ایسا ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ پہلے وظیفے کو سن لے، دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ نے اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی آپ بیٹھ کے ہیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ نے فوری طور پر یا ربنا کے ساتھ میرے بھائیوں اللہ پاک کا نام ہے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یا رزاق سے بہتر وظیفہ دنیا میں دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مشکلات کے لیے کوئی بھی نہیں۔ ویڈیو مت کاٹیے گا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ویڈیو کو آگے بڑھاتے جا رہے ہو، میں چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ میرے بھائیوں ایسا ہرگز نہ کیجیے، دیکھو اگر ایسا کرو گے تو مشکلات پریشانیوں میں گھرے رہو گے۔ تو زندگی آپ کی ہے، یا تو پھر پوری زندگی در کی ٹھوکریں کھا لو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لو۔ آج میری بتائی ترتیب سے بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دولت میں، اربوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ پہلا وظیفہ یا ربنا یا رزاق یا ربنا یا رزاق یا ربنا یا رزاق 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ پورا ہو گیا، اب جلدی سے دوسرا، تیسرا، جلدی سے دوسرا سن لو۔ اب دوسرے نمبر پر یا ربی کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے یا ربی جس کا مطلب اے میرے رب، وہ ہے، یہ وہ تعلق ہے۔ دیکھو یا ربنا ابھی تھوڑا دور کا رشتہ بن جاتا ہے، لیکن جب آپ یا ربی کہتے ہیں نا تو آپ رب کے ایسے قریبی بن جاتے ہیں، ایسے لاڈلے بن جاتے ہیں، ایسے دوست بن جاتے ہیں۔ اور جب یا ربی کے ساتھ آپ لوگ ایک ایسا اللہ پاک کا نام شامل کرتے ہیں، آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے، غیبی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، اللہ پاک کے پاس پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ فانی دنیا میں یہ غریب، بیمار، لاچار، تکلیفوں میں تجھے یا ربی کے ساتھ تیرے اس عظیم نام کے ساتھ پکار رہا ہے، اے رب کریم یہ بڑا پریشان ہے۔ رب کریم کہتا ہے جاؤ جاؤ میرے فرشتوں، جاؤ اس کی جھولیوں کو بھر دو۔ آج یا ربی کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسی ترتیب، ایک ایسا لفظ شامل کرنا ہے جو یا ربی کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ آپ نے یا ربی سے اپنی جھولی بھروانی ہے، اور آپ نے یا ربی سے اپنی خالی جیبیں بھروانی ہے۔ تو جیسے عشاء کی نماز پڑھی، تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھا، نہ بھی پڑھا آپ کی مرضی ہے، پڑھو گے تو بہت اچھا ہے۔ صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور یا ربنا یا رزاق یا ربنا یا رزاق کو ملا کے 3 بار پڑھ لیا۔ اب یا ربی کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ اے میرے غریب ایسی تیری جھولی بھرے گی کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج پوری دنیا میں، پورے محلے میں شور مچ جائے گا، لوگ پوچھیں گے ایسا کیا ہو گیا؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے سب سے آخر میں ایک چھپا ہوا ایک ایسا اللہ پاک کا نام پڑھنا جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہے، اللہ کی غیبی مخلوق دروازے پر آتی ہے۔ اب تیسرے وظیفے کو اگر آپ نے چھوڑ دیا نا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، واقعی میں اگر آپ اللہ پاک کے ناموں سے محبت ہے تو دل سے لائک بھی کریں، کمنٹس میں اللہ پاک کا نام بھی ضرور لکھیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہے۔ آپ نے سب سے آخر میں دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو کہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے، اس وظیفے کا مطلب ہے کہ اے مشکلات کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، اللہ پاک کے آپ نے بڑے بڑے نام پڑھے ہوں گے، لیکن یہ نام میرے
بھائیوں فوری طور پر نہ آپ کو بڑی سے بڑی مشکل پریشانی سے بیماری سے تکلیف سے ایک ہی جھٹکے میں دور کر دے گا، ایک ہی جھٹکے میں بڑی سے بڑی بیماری دور، بے اولادی دور، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، انشاءاللہ ایسی تقدیر چمکے گی نہ کہ ساری زندگی مسلح پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ آخر میں آپ نے اللہ پاک کا ایک نام یا حل المشکلات یا حل المشکلات، اس وظیفے کو بھی آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے تو میرے بھائیوں بہنوں، جب آپ اوپر بتائے گے تینوں عمل کو مکمل کر لینا تو اس کے بعد آپ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ کوثر کو اپنے وظیفے کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو پورے وظیفے کو نامکمل طاقت دیتا ہے۔ جب آپ ترتیب کے ساتھ وہ تینوں ذکر پڑھ کے آخر میں سورۃ کوثر شامل کرتے ہیں نا، تو اس سے آپ کے رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھر میں برکت اترتی ہے۔ یہ صورت آپ کے گھر سے تنگ دستی اور فاقوں کے اثرات کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے اور دل میں ایک ایسا نیا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھنے سے نہ اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے نہ جہاں سے انسان کی کبھی سوچ بھی نہیں ہوگی، گھر کے اخراجات جو پورے نہیں ہوتے آہستہ آہستہ آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کمی کی جگہ کفایت آ جاتی ہے۔ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کے لیے یہ عمل ایک امید بن جاتا ہے اور نکلنے کے راستے خود بخود بننے لگتے ہیں، بند کاروبار میں حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورت دل سے مایوسی کو نکال کر اللہ پر مکمل یقین پیدا کرتی ہے۔ اب آپ نے سورۃ کوثر کو نہ آج صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے پوری توجہ یقین کے ساتھ، اور جب 7 پر مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے۔ یقین رکھیں جب بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا خالی نہیں جاتی انشاءاللہ۔ تو آپ نے آخر میں یہ دعا ضرور مانگنی ہے۔ تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔